الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ نشستوں میں توبہ کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں۔ ابھی انشاءاللہ العزیز اس نشست میں اس سلسلے کی جو احادیث ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، ان میں سے چند احادیث کا تذکرہ کیا جائے گا۔ ان میں سے سب سے پہلی حدیث یہ ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، کہ میں ایک دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتا ہوں 70 بار سے بھی زیادہ۔ یہی اسی قسم کی ایک روایت اور ہے جو مسلم شریف میں ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں 100 بار سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے، آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے تھے، اس کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے 100 بار 70 بار ایک دن میں استغفار کرتے تھے، توبہ کرتے تھے۔ تو اس سے یہ اندازہ ہونا چاہیے ہم جیسے گناہ گاروں کو کتنی بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان کوئی ظاہری گناہ کرے، بڑا گناہ کرے تبھی توبہ کرے، نہیں، بلکہ انسان کی زبان پر یہ چیز جاری رہنا چاہیے کہ جب بھی اٹھتے بیٹھتے یاد آئے، اپنے نفس میں تقصیر کا احساس ہو اور یہ احساس ہو کہ ہم سے غلطی ہو رہی یا کمی ہو رہی ہو، تو فوراً وہ توبہ و استغفار شروع کر دے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتے تھے، اس میں درجات کی بلندی، اللہ سے قربت، گناہوں سے بعد اور دوری، یہ ساری چیزیں اور یہ سارے مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے۔ اسی طرح توبہ و استغفار کے سلسلے میں ایک روایت اور ہے جو بہت اہم روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے سے کتنا خوش ہوتا ہے جب وہ توبہ و استغفار کرتا ہے۔ یعنی تعجب کی بات یہ ہے کہ رب العزت والجلال کا اس میں کوئی فائدہ نہیں کہ کوئی بندہ توبہ کرے، کوئی فائدہ نہیں، کوئی بندہ اگر نیکی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہونے والا ہے۔ پوری دنیا مل کر کے اللہ کی اطاعت کرنا شروع کر دے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں۔ پوری دنیا مل کر کے اللہ کی نافرمانی شروع کر دے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس کے باوجود اللہ کی محبت بندوں کے ساتھ اتنی ہے کہ جب بندہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے، توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، جو اس بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَاللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضِ فَلَاهِ۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، کس سے؟ کوئی آدمی ہے، سفر کر رہا ہے، جنگل آیا، اس میں وہ آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا۔ اچانک جب اس کی نیند کھلتی ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ اس کی سواری جس پہ اس کا ساز و سامان تھا وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہے۔ ڈھونڈنا شروع کرتا ہے، تلاش کرنا شروع کرتا ہے، تھک ہار کر کے پھر اسی جگہ پر آ کے سو جاتا ہے۔ پھر اس کی نیند کھلتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سواری ساز و سامان کے ساتھ وہاں پہ موجود ہے۔ وہ مارے خوشی کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، یعنی الٹ دیتا ہے۔ اس کو کہنا یہی چاہیے کہ اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو وہ الٹ کے مارے خوشی کے وہ اپنے الفاظ پہ قابو نہیں پاتا اور کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ کہیں خوش ہوتا ہے جب ایک بندہ توبہ کرتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا اس حدیث سے کہ توبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے اور اس سے خوش بھی ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ
اگر کسی سے غلطی میں کوئی ایسا لفظ نکل جائے جو اگر جان بوجھ کر کے کہے وہ بات تو کفر ہے. کوئی آدمی اگر رب کو کہے تو میرا بندہ ہے، جان بوجھ کر کہے تو کفر ہے یہ، لیکن اگر غلطی سے نکل گیا تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر کوئی گرفت نہیں کرے گا. اسی طرح اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی جو خوش ہوتا ہے اس میں ہم کو اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری طرح خوش ہوتا ہے، فلاں کی طرح خوش ہوتا ہے. بندوں کے اندر ایک طرح کی مجبوری ہوتی ہے یا بندے کے اندر ایک طرح کا تاثر ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے یا غضب ہوتا ہے یا غصہ ہوتا ہے. اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. حدیث و قرآن میں ہم کو صرف یہ بتلایا گیا اللہ خوش ہوتا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ خوش ہوتا ہے. کیسے خوش ہوتا ہے اور کس کیفیت میں خوش ہوتا ہے اس کا علم ہم کو نہیں. تو اس علم کو، اس کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرنا چاہیے اور اس پر ایمان لانا چاہیے، کیونکہ یہ بات ہم نے، آپ نے نہیں، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں. اور ہمارے ایمان کا جز اور حصہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارے میں جو خبر دیے ہیں اس پر ہم کو پورا یقین کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرمائے، نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.